سوال میرا یہ ہے کہ اسرائیلی انٹیلیجنس ایجنسیاں موساد اور شاباک حماس کے آپریشن طوفان الاقصی کو روکنے میں ناکام ثابت ہوئی ہیں، مگر اس ناکامی کے بعد فلسطین اور اسرائیل کی جو جنگ جاری ہے خطے پر اس کے اثر کیا ہوں گے، اس بارے میں بات کیجیے گا۔ دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں سمجھنا ہوگا کہ اس وقت جو اسرائیل کے اندر اندرونی حالات ہیں وہ کیا ہیں۔ بنجامن نیتن یاہو آپ جانتے ہیں کہ کرپشن کے چارجز ہیں، ان پہ کیسز بھی چلنے والے ہیں، اور پھر اس وقت جو ایک فار رائٹ ایکسٹریمسٹ کی حکومت ہے وہاں پہ۔ جی تو اگر انٹیلیجنس، مجھے نہیں معلوم کہ انٹیلیجنس فیلیور ہے کہ نہیں، بعض اوقات بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ آپ وہ کرنے دیتے ہیں تاکہ آپ کو ایک موقع ملے دوبارہ سیاست میں آنے کا، یا ڈومیسٹک کنزمپشن کے لیے آپ کے لیے ضروری ہوتا ہے۔ تو یہ بھی ممکن ہے، یہ بھی ایک تھیوری ہے، اس کے بارے میں حتمی طور پہ کچھ نہیں کہا جا سکتا، لیکن یہ ضرور ہے کہ نیتن یاہو کو ایک موقع ملا ہے کہ وہ اپنے آپ کو ایزرٹ کرے ایک لحاظ سے۔ پھر دوسرے جو عوامل ہیں وہ بھی ہمارے سامنے ہیں کہ کس طرح ایران اور سعودی عرب کے درمیان تعلقات کو بھی خراب کرنے کی ایک سازش ہو سکتی ہے۔ تو بہت سی چیزیں ہیں جس کو سامنے رکھ کے کوئی فیصلہ کرنا پڑے گا۔ اب اس کے خطے میں کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں، اس کا اوبویسلی جو سعودی عرب اور اسرائیل کے درمیان ایک پیچ اپ ہو رہا تھا، یا سعودی عرب تسلیم کرنے جا رہا تھا اسرائیل کو، اس میں تھوڑا تعطل تو پیدا ہوگا۔ اس میں اب جو پہلے ہمیں نظر آ رہا تھا کہ بس اب یعنی قریب ہونے والا ہے، وہ اب نہیں ہوگا، اس میں کوئی تعطل آ جائے گا۔ اس کے علاوہ اب دیکھنا یہ ہے کہ ایران اور سعودی عرب اپنے تعلقات کو کیسے بڑھاتے ہیں۔ پھر جو امریکہ کی کوشش تھی کہ کس طریقے سے سعودی عرب کو چین سے اور ایران سے دور کرے، اس کے ساتھ جو سیکیورٹی معاہدے کی بات ہو رہی ہے وہ کہاں تک جاتی ہے۔ تو یہ تمام وہ سوالات ہیں جو کہ اب ہمارے سامنے ہوں گے۔ اور آج ہم نے کل دیکھا کہ یو این سیکیورٹی کونسل کا انفارمل کنسلٹیشنز ہوئیں، اس میں بھی کوئی اتفاق نہیں ہو سکا۔ بہت سے ممالک نے کہا، خاص طور پہ امریکہ نے، کہ حماس کو کنڈیم کریں۔ روس اور چائنا اور دوسرے قطر اور یو اے ای وغیرہ کی ذرا پوزیشن مختلف تھی۔ تو کافی اس نے ایک لحاظ سے مشرق وسطی کی جو پالیٹکس ہے یا ویسٹ ایشیا کی جو پالیٹکس ہے اس کو جھنجھوڑا ہے۔ اچھا ٹھیک ہے سر، حماس کے حملے اور ایران کی حمایت نے اسرائیل کو جغرافیائی طور پر کتنا نقصان پہنچایا آپ کے خیال میں، اور کیا سعودی اور اسرائیل کے ساتھ سعودیہ کا سمجھوتہ بھی ختم ہو سکتا ہے؟ پاکستان کی پوزیشن کی میں بات کروں گی کہ اس وقت پاکستان کی کیا پوزیشن ہے؟ اور ایران کا تعلق ہے، اس طرح میں نے پہلے ذکر کیا، اس میں تو ایک لحاظ سے جو گرمجوشی ہمیں نظر آ رہی تھی، اور پھر جو ایران کے صدر نے آنا تھا سعودی عرب، ان کو دعوت دی گئی تھی، اس میں وہ شاید اب جلدی نہ ہو سکے، اور اس میں ایک تعطل آئے گا۔ اسی طرح ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ اب جو لبنان میں حزب اللہ وغیرہ، یہ جو وار تھیٹر ہے، بنجامن کس حد تک جاتے ہیں، کس حد تک جاتا ہے، کس حد تک اسکلیٹ کرتا ہے سچویشن کو غزہ میں، اور اس کے بعد آیا سیز فائر پہ ایگری کرتا ہے کہ نہیں کرتا۔ اس کے انٹرسٹ میں نہیں ہے کہ اس وقت وہ سیز فائر پہ ایگری کریں، گو کہ اسرائیل کو نقصان بہت ہوا ہے حماس کے اٹیک سے یا فلسطینیوں کے اٹیک سے، لیکن فی الحال وہ اس نیتن یاہو نہیں چاہے گا کہ وہ وہاں پہ اس سیز فائر پہ ایگری کریں جب تک کہ وہ غزہ میں کچھ مزید تباہی نہیں مچاتے، یا لیبنان میں خاص طور پہ حزب اللہ کو کچھ نہیں کرتے، یا بمباری کے علاوہ اور کیا کر سکتے ہیں، کوئی مزید شہادتیں ہو جائیں گی، لیکن ایک لحاظ سے کچھ دنوں کے لیے اس سچویشن کو برقرار رکھیں گے۔ ایران اور سعودی عرب کے تعلقات اوبیسلی وہ، جس سے میں نے پہلے کہا، وہ گرمجوشی تھوڑی سا ایک لحاظ سے بیک برنر پہ چلی جائے گا، جو ایک پروسیس چل رہا تھا، اور اسرائیل اور سعودی عرب کے درمیان بھی پروسیس پیچھے چلا جائے گا۔ اب دیکھنا یہی ہے، کیونکہ ہمارے پاکستان کے کانٹیکس میں سمجھتا ہوں کہ جو ہماری آفیشیل ریاکشن تھا وہ ذرا مائلڈ تھا، اس کو ذرا سخت ہونا چاہیے تھا۔ ہم ایک طرف آکوپائیڈ فورسز ہیں جو اسرائیل ہے، جو ایک لحاظ سے قائد اعظم نے کہا تھا کہ آکوپائیڈ فورسز ہیں، فلسطینی ہیں، یہ وہی صورتحال ہے جو بھارت اور مقبوضہ جموں اور کشمیر کی ہے۔ دونوں کشمیری اور فلسطینی اپنے حق خود ارادیت کے لیے لڑ رہے ہیں۔ تو میرے خیال میں ہمیں کنڈیم کرنا چاہیے تھا، اور اسرائیل کو یہ بالکل کہنا چاہیے تھا کہ آپ اپنا اسٹیٹ ٹیررزم بند کریں، اور یہ ہے کہ فلسطینیوں کا ان کے حق خود ارادیت دیں۔
اصل مسئلہ یہ ہے کیونکہ اسرائیل نے پچھلے 74-75 سالوں سے جو آکوپائڈ فورس آکوپیشن ہے اس کو ختم نہیں کیا. 2 اسٹیٹ سلوشن چلا تھا اوسلو ایکارڈز کے بعد، اس پہ عمل نہیں کیا. پھر دوسری طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ عرب دنیا کے ساتھ 2018 سے آنورڈز ابراہیم ایکارڈز شروع ہو گئے. تو فلسطینی ایک لحاظ سے فرسٹریشن تو وہاں پہ ہے فلسطین میں کہ عرب دنیا اپنا کام کر رہی ہے، اسرائیل کے ساتھ تعلقات قائم کر رہے ہیں اور ہمارے ڈسپیوٹ پہ کوئی بات ہی نہیں کر رہا. تو ایک لحاظ سے آزادی کی تحریکوں میں اس قسم کی پھر جان پیدا ہوتی ہے. تو پاکستان کو میں سمجھتا ہوں کہ پرنسپلز کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے، حق خود ارادیت کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے. ہمیں کوئی جلد بازی سے کام نہیں لینا چاہیے. اور پھر ویسے بھی اب سعودی عرب اور چونکہ اسرائیل کے معاملات بھی تھوڑے ٹھنڈے پڑ جائیں گے کچھ وقت کے لیے، تو ابھی ہمیں تھوڑی سی اسپیس مل گئی ہے، لیکن ہمیں بہرحال جو ہے حق خود ارادیت کو جو اصول ہے. اچھا سر، آپ کے خیال میں اس جنگ کے نتائج کیا ہو سکتے ہیں؟ کس کو کامیابی مل سکتی ہے؟ فلسطین کے کیا مطالبات پورے ہوں گے؟ اسرائیل فلسطین تنازعہ ہے، یہ کیسے حل ہوگا؟ دیکھیں فی الحال تو نظر نہیں آتا کہ اسرائیل کو کیا کامیابی، ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کامیابی کو کس طرح ڈیفائن کرتے ہیں. اگر اسرائیل کے 600 لوگ ہلاک ہو گئے ہیں اور بہت سے لوگ زخمی ہیں اور اسی تعداد میں فلسطینی بھی شہید ہوتے ہیں، یہ اگر کامیابی کا معیار ہے تو پھر ہی. لیکن یہ بات ضرور ہے کہ حماس نے جو ایک ہمارے ذہنوں میں تصور تھا کہ اسرائیل انونسیبل ہے، اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا، تو فلسطینیوں نے یہ ثابت کیا ہے کہ اگر وہ چاہیں تو اسرائیل کو کتنا ڈیمیج کر سکتے ہیں. اور یہ 50 سال کے عرصے کے بعد ہوا ہے. پہلی جو آخری جنگ ہوئی تھی عرب اور اسرائیل کے درمیان وہ اکتوبر کے مہینے میں ہوئی تھی، 6 اکتوبر 1973 میں. تو یہ جو جنگ شروع ہوئی ہے اس وقت یہ 7 اکتوبر کو ہوئی ہے. تو 50 سال کے عرصے کے بعد ہم نے دیکھا کہ فلسطینیوں نے کتنا بڑا سرپرائز دیا اسرائیلیوں کو، اور کس طرح فلسطین کے اندر جو ان کی سرزمین ہے جو آکوپائی کی ہوئی ہے بہرحال، لیکن وہاں پہ آ کر انہوں نے ان کے لوگوں کو گرفتار بھی کیا، پرزنرز بھی بنایا، اور وہاں تک تل ابیب تک پہنچے، اشکلون تک بھی انہوں نے حملے کیے. تو کویسچن یہ ہے کہ اسرائیل انونسیبل نہیں ہے. یہ ایک بڑا اسرائیل کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ اس کو بہت ڈیمیج کرے گا، اور جو فلسطین کی جنگ آزادی ہے، جدوجہد ہے، اس کو مزید تقویت ملے گی. تو دنیا کو بھی یہ سوچنا چاہیے کہ اب سیریسلی اس مسئلے پہ سوچیں کہ کس طرح فلسطین کا جو معاملہ ہے اس کو حل کریں، کیونکہ اس کے تنازع کے حل کیے بغیر مشرق وسطی میں پائیدار امن آ نہیں سکتا. اور جو لوگ یہ سوچ رہے ہیں کہ فلسطین کے معاملے کو وہ بیک برنر پہ ڈال دیں گے، پسے پش کر دیں گے، تو ایسا ممکن نہیں ہے. آزادی کی تحریکوں میں اتار چڑھاؤ آتے رہتے ہیں، لیکن آپ جب آزادی کی لہر آ جاتی ہے تو پھر اس کو آپ ختم نہیں کر سکتے. سونر اور لیٹر دنیا کو یہ سمجھنا پڑے گا، اور خاص طور پہ عرب ممالک کے لیے بہت ضروری ہے کہ وہ یکجا ہو کر یونائٹڈ فرنٹ کریٹ کریں. اور جو اسرائیل کا ایک نیریٹو ہے کہ یہ دہشت گردی ہے، جو بھارت کا بھی یہ نیریٹو ہوتا ہے کشمیر سے متعلق، تو ان دونوں قوتوں کو ہم نے یہ واضح کرنا ہے کہ اب ٹائم آ گیا ہے کہ فلسطین کا مسئلہ بھی حل ہو اور ساتھ ساتھ جموں اور کشمیر کا تنازع بھی حل ہو، تاکہ مشرق وسطی میں بھی ایک پائیدار امن آئے اور جنوبی ایشیا میں پائیدار امن آ سکے. اس وقت دنیا بھر میں 1 کروڑ سے زائد فلسطینی موجود ہیں، جن میں سے جو آدھے ہیں وہ اقوام متحدہ کے ساتھ رجسٹرڈ ہے، اور فلسطینی یہ کہتے ہیں کہ ان افراد کو اسرائیل واپس آنے کا حق حاصل ہے، جبکہ اسرائیل یہ مانتا ہے کہ ایسا کرنے سے اس کی یہودی شناخت جو ہے وہ خطرے میں پڑ سکتی ہے. آپ کو کیا لگتا ہے ایسے میں امن کیسے قائم ہوگا؟ یہ بہت بڑا سوال ہے، کیونکہ یاسر عرفات بھی جب حیات تھے اور ان کے بعد محمود عباس بھی، یا فلسطینی جو بھی ہیں، وہ اپنا حق سمجھتے ہیں کہ جس زمین سے ان کو بدر کیا گیا تھا وہ واپس ان کا حق بنتا ہے. اس وقت بھی دیکھیے جو آکوپائڈ لینڈز ہیں، خاص طور پہ یروشلم کا جو علاقہ ہے، تقریباً 15 سے 20 لاکھ فلسطینی وہاں بھی رہتے ہیں جو اس وقت اسرائیل کے سٹیزنز ہیں، آپ یوں کہہ لیجئے. تو وہ بھی ایک خطرہ اسرائیل کو لگا رہتا ہے. اور یہ ایک بہت بڑا سوال ہے کہ آیا اگر 2 اسٹیٹ سلوشن کی طرف واپس جاتے ہیں تو یہ فلسطینیوں کی ایک میجر ڈیمانڈ ہے، اور عرب دنیا کی بھی ایک لحاظ سے ہے کہ 1967 کے جو بارڈرز ہیں وہ بحال کیے جائیں، گولان ہائٹس کا ایشو حل کیا جائے، اسی طرح ایسٹ یروشلم کو فلسطین کا دارالحکومت بنایا جائے اور فلسطینیوں کو واپس وہاں آنے دیا جائے. تو ڈیموگرافک جو چینجز آئیں گی اسرائیل میں، آبویسلی اسرائیل اپنے آپ کو ڈیموکریٹک تو کہتا ہے، لیکن وہ نہیں چاہتا کہ ڈیموگرافک چینجز
اسرائیل میں آئے اور مسلمانوں کی تعداد وہاں بڑھے، کیونکہ اس سے آبویسلی پورا ایک جو ڈیموکریٹک کلچر ہے وہ تبدیل ہو جائے گا، اور بہت سی مسلم پارٹیز جو ہیں وہ وہاں پہ ان کو تقویت ملے گی۔ تو یہ ایک بہت بڑا سوال ہے، میرا نہیں خیال کہ اسرائیل بڑی آسانی کے ساتھ اس نقطے پہ مانے گا۔ ٹھیک ہے، اچھا سوال یہ بھی ہے سر کہ مغربی دنیا اسرائیل کی حمایت میں کھل کر اب سامنے آ گئی ہے، اور جو امریکی صدر ہیں جو بائیڈن، انہوں نے بھی بیان دیا ہے کہ امریکہ اسرائیل کے ساتھ چٹان بن کر کھڑا ہے، اور برطانوی وزیر اعظم نے بھی کہا ہے کہ اسرائیل پر حماس کے حملے جو ہیں وہ قابل مذمت ہیں، اور انہوں نے بھی یہ کہا ہے کہ ہم اسرائیل کے ساتھ ہیں۔ فرانس نے بھی اسرائیل کی حمایت کی ہے، اور صدر یورپی کمیشن نے کہا ہے کہ اسرائیل کو نیریٹو چل رہا ہے نا، جس سے میں نے پہلے عرض کیا کہ اسرائیل حماس، حزب اللہ، ان تمام کو دیکھتا ہے دہشت گردی سے، اور یہ تمام جو آرگنائزیشنز ہیں، یہ یونائٹڈ نیشنز میں بھی، یونائٹڈ اسٹیٹس نے ان کو بین کیا ہوا ہے، یہ ٹیررسٹ آرگنائزیشن قرار دیا ہوا ہے۔ لیکن اگر آپ لارجر پکچر میں دیکھیے تو اس وقت امریکہ میں الیکشن کی طرف لوگ جا رہے ہیں، الیکشن ایئر ہے، آپ یوں کہہ لیجیے اگلے سال نومبر میں انتخابات ہوں گے، اب پرائمریز ہو رہے ہیں، تو یہ بائیڈن کو بھی سوٹ کرتا ہے، امریکہ کو بھی سوٹ کرتا ہے، بلکہ تمام جتنے بھی پولیٹیشنز ان کو سوٹ کرتا ہے کہ وہ اس قسم کی پوزیشن لیں، کیونکہ جوئش لابی جو ہے وہ بڑی مضبوط ہے امریکہ میں۔ اسی طرح برطانیہ بھی، اب وہ امریکہ جو ہے وہ گٹھ جوڑ ہے ان سب کا، تو مغربی ممالک سے تو یہی آنا تھا، کیونکہ مغربی ممالک جو ہیں وہ حماس کو فلسطین سے الگ کر کے دیکھتے ہیں، کیونکہ فلسطینی جو اتھارٹی ہے وہ رام اللہ میں ہے، اس کے جو پریزیڈنٹ ہیں فلسطینی اتھارٹی کے وہ محمود عباس ہیں۔ حماس کیونکہ اس وقت دو حکومتیں آپ یوں سمجھ لیجئے فلسطین میں، ایک غزہ پٹی میں ہے جس کو حماس لیڈ کر رہے ہیں، اور ایک طرف رام اللہ یا ویسٹ بینک کا جو علاقہ ہے اس میں ہے جس کو محمود عباس لیڈ کر رہے ہیں۔ تو اس لحاظ سے جو مغربی دنیا، انہوں نے کانٹیکٹ کیا محمود عباس سے، حالانکہ محمود عباس جو پریزیڈنٹ ہیں ان کا کوئی اختیار نہیں چلتا غزہ کی پٹی میں، تو اس وجہ سے یہ کانٹرڈکشنز، یہ پرابلمز، مشکلات تو ہیں، لیکن سوال یہی پیدا ہوتا ہے کہ ہم نے دیکھا کہ حماس کے فلسطین کے حملے کے بعد جو ہوئے، کس طرح ویسٹ بینک میں بھی خوشیاں منائی گئیں، رام اللہ میں بھی خوشیاں منائی گئیں، اور دوسرے عرب دنیا میں بھی بہت سے شہروں میں خوشیاں منائی گئیں کہ چلے جی اسرائیل کو کوئی تو نقصان پہنچا۔ تو جس کا مطلب یہ ہے کہ جو عرب کی حکومتیں ہیں اور جو لوگ ہیں وہ ایک ہی پیج پہ نہیں ہیں، وہاں پہ بھی ایک گیپ ہے حکومتوں کے درمیان اور لوگوں کے درمیان۔ اور پاکستان میں بھی اگر ہم دیکھیں تو ہم بھی یہاں پہ بھی بہت لوگ ایک لحاظ سے جب اسرائیل کے خلاف کچھ ہوتا ہے تو بڑا ایک ہمیں اطمینان کا ہوتا ہے کہ جی اتنے عرصے سے یہ لوگ فلسطینیوں کو دبا کے انہوں نے رکھا ہوا ہے، آپ کم از کم فلسطین نے بھی کچھ کام تو دکھایا۔ لیکن ہمارا جو، اس سے میں نے پہلے کہا کہ جو ہمارا آفیشیل ریئیکشن تھا ذرا مائلڈ تھا، اس کو ذرا اور بہتر ہونا چاہیے تھا۔ اچھا سر، ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان میں غیر قانونی مقیم جو افغان باشندے ہیں، معاملہ اس وقت شروع ہوا، یہ بات اپنی جگہ آئینی اور قانونی اعتبار سے درست ہے کہ کوئی ملک بھی نہیں چاہے گا کہ اس کے ہاں ایسے لوگ رہیں جو غیر قانونی طور پہ ہیں، جن کے پاس ویزا نہیں ہے، رہنے کے لیے پرمٹ نہیں ہے۔ کوئی بھی خود مختار ریاست اس چیز کو برداشت نہیں کر سکتی، یہ بات اپنی جگہ اور ہونا بھی نہیں چاہیے۔ لیکن اب اپنے ماضی میں اتنی غلطیاں کی ہیں کہ جس طرح ایران نے تمام افغان ریفیوجیز کو ایک خاص مخصوص جگہ پہ رکھا، ان کو وہاں سے نکلنے نہیں دیا، تو وہ وہاں حالات پیدا نہیں ہوئے جو پاکستان میں ہیں۔ پاکستان میں ہم نے ذرا ڈفرینٹلی ڈیل کیا ان تمام لوگوں سے۔ 1970 سے آپ دیکھیے افغانستان کے لوگ یہاں اسلام آباد تک بھی مختلف سیکٹرز میں رہ رہے ہیں۔ اب ہمارے لیے، اور پھر ہمارے بہت سے ریلیشنز بھی ہیں ان کے ساتھ اکراس دا بارڈر، تو ہماری ذرا پرابلم ذرا ڈفرینٹ نوعیت کی ہے۔ اور پھر طالبان کی حکومت بھی آ گئی 15 اگست 2021 کو۔ میں سمجھتا ہوں کہ جہاں ہمارے پالیسی آبجیکٹیوز ٹھیک ہو سکتے ہیں، لیکن تھوڑا سا میں سمجھتا ہوں کہ جو اس کی امپلیمنٹیشن ہے ہمارے لیے مشکل ہوگی، اور ہمیں اس پالیسی کو اناؤنس کرنے سے پہلے افغانستان حکومت کو ان کانفیڈنس لینا چاہیے تھا۔ 2-3 ہفتے پہلے ان سے ہم ڈسکشن کرتے کہ جی ہم یہ کرنے جا رہے ہیں تو آپ کے تعاون کی ہمیں ضرورت ہے، تو شاید حالات بہتر طریقے سے ہم آگے چلتے۔ اور پھر آبویسلی مغربی دنیا کا اپنا ایجنڈا ہے، وہ چاہیں گے کہ ایک لحاظ سے یہ معاملات اس نہج تک نہ پہنچیں جہاں کہ پاکستان میں وہ چاہتے ہیں کہ ایک لحاظ سے کچھ ایجنڈا یہ بھی ہے کہ پاکستان کو انسٹیبل ہی رکھیں،
यहाँ पे सी पैक आगे न बढ़े, चाइना पाकिस्तान ताल्लुकात में मामलात ख़राब हों, तो पाकिस्तान में एक लिहाज से अगर थोड़ी बहुत दहशत गर्दी रहती है तो वो उनके इंटरेस्ट को सर्व करती है। तो ये बड़ी कॉम्प्लेक्स गेम हो गई है, तो हमें थोड़ा सा मेरे ख्याल से एहतियात के साथ कदम उठाना चाहिए। गो के हमने रेफ्यूजीज़ का बहुत ख्याल भी रखा और हमेशा उनकी मेज़बानी भी की, लेकिन हम सही तौर पे इन सारी चीज़ों को हैंडल नहीं कर पाए माजी में, इसलिए अब हाल में और मुस्तक़बिल में हमें हर कदम बड़ी एहतियात के साथ लेना है। ठीक है, शुक्रिया। प्रोग्राम में आपने तफसीलन इस पर बात की। अब्दुल बासित जो कि साबिक सफ़ीर हैं और बात कर रहे थे हमास और इसराइल के दरमियान जो इस वक्त कशीदा सूरत हाल बरकरार है, उस पर उन्होंने अपने तज्ज़िये से हमें आगाह किया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।